السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان الحبیب الکریم خطاب القدیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بیداء و امام الکلہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بھیک دو آلوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان کربلا ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے، حق اور باطل کے فرق کو بتاتی ہے۔ المختصر یہ کہ اسی میدان سے رسول اللہ کے وفاداروں کا اور رسول اللہ کے غداروں کا پتہ ملتا ہے۔ یہ وہ میدان ہے، کربلا کا میدان۔ کہ المختصر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام علی مقام نے پیدل 25 حج کیے، اور جب امام مسلم کا خط پا کر آپ 2 ذی الحج یا غالباً 3 ذی الحج کو مدینہ شریف سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، اب دیکھیے 25 حج پیدل کرنے والے امام علی مقام، حج کا موسم شروع ہوا، دنیا کے مسلمانوں کا رخ حرم کی طرف ہے، وہ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور 25 حج پیدل کرنے والے امام علی مقام شریعت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یزید پلید کے گندے ہاتھوں میں شریعت نہ چلی جائے، شریعت نانا کی شریعت پامال نہ ہو جائے، اس کو بچانے کے لیے امام علی مقام نکلے۔ غالباً 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے۔ حضرت حر نے 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو کربلا میں روکا اور قید کیا، آگے نہ جانے دیا، کوفہ تک نہیں پہنچنے دیا، اور امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں خیمے لگانے پڑے۔ وہیں پر آپ کو کوفیوں کی غداری کا پتہ چلا کہ کوفیوں نے امام مسلم سے غداری کی اور حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ 8 محرم کو امام علی مقام کے خیمے پر پانی بند کر دیا گیا، 7 تاریخ کو وہ کے پیاسے۔ ادھر یزیدیوں کو امام علی مقام کا اتنا خوف کہ فوج بڑھتی گئی اور 22,000 کے لشکر نے کربلا کے میدان کو گھیر لیا، پانی پہ قبضہ کر لیا۔ ایک روایت میں 40,000 کا لشکر ہے۔ اتنا ڈرتے تھے کہ 72 میں 50 ہی تھے جو لڑنے لائق تھے، وہ بھی بھوکے اور پیاسے، 22 تو عورتیں اور بچے تھے۔ یہ 72 سبحان اللہ۔ امام علی مقام نے جو ہے 1 دن کی مہلت مانگی یزیدیوں سے۔ 9 تاریخ کو دن بھر آپ نے عبادت کی، 9 اور 10 کے بیچ رات کی عبادت کی، خیمے والوں کو تلقین کیا، اکٹھے کیا کہ استغفار کرو، توبہ کرو۔ عاشورہ کی رات عبادت کی، گویا کہ امام علی مقام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے امت کو درس دیا کہ عاشورہ کی رات کیا فضیلت رکھتی ہے، اور اس رات میں ہمیں کیسے عبادت کرنا چاہیے اور کیسا جگنا چاہیے۔ ادھر موت منڈرا رہی ہے، تلواریں لٹک رہی ہیں، خیمہ میں ڈر اور دہشت کا ماحول ہے، اور ادھر امام علی مقام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کو، اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حق اور باطل کی دلیل یہاں سے ملتی ہے
کہ اذان تو 22,000 کے لشکر میں بھی ہو رہی تھی، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ اور اذان امام علی مقام کے خیمے میں بھی ہو رہی تھی۔ اب جو لوگ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ بڑی جماعت کی فضیلت ہے، ہم جاتے ہیں سعودی عرب حج کرنے تو اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ جماعت بڑی ہے۔ امام علی مقام نے یہ درس دیا کہ وہ بھی مانا کہ اب آج کے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں آج جو حکومت جو ہے وہ کیا مسلمان ہیں کیا؟ وہ تو غدار رسول مرتد ہیں۔ یزیدی تو مسلمان ہوا کرتے تھے۔ امام علی مقام نے یہ درس دیا کہ یہاں جماعت کی اور لشکر کی تعداد نہیں دیکھی جائے گی، یہاں امام دیکھا جائے گا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ امام رسول اللہ کا وفادار ہے یا غدار ہے۔ اگر امام رسول اللہ کا وفادار ہے تو ہی اس کے پیچھے نماز ہوگی، اور امام اگر رسول اللہ کا غدار ہے یا ان کی آل کا غدار ہے تو پھر اس کے ہرگز اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیے یزیدیوں کی عقل پہ کیسے پتھر پڑے۔ اذان پڑھتے تو سرکار کا نام لیتے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز پڑھتے تو سرکار پہ سلام بھیجتے، السلام علیکہ ایھا النبی، اور ساتھ ساتھ میں درود بھی بھیجتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی رسول اللہ پہ بھی رحمت کے لیے دعا کرتے اور رسول اللہ کی آل پہ بھی رحمت کی دعا کرتے، اور سلام پھیرنے کے بعد تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے۔ یہ کیسے یزیدی جو نماز میں رسول اللہ کے لیے آل کے لیے رسول اللہ کی رحمت کی دعا کر رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں اور سلام پھیرتے ہی کھڑے ہو رہا ہے، یہ یزیدی اس زمانے کے تھے۔ اور آج کے یہ تبلیغی اور یہ اہل حدث اور یہ وہابڑے، یہ کالی صورتوں والے، یہ آج کے یزیدی یہ بھی اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ نماز میں تو سلام بھیجتے ہیں، نماز میں تو رسول اللہ کی آل پہ درود بھیجتے ہیں، رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں، اور سلام پھیرتے ہی سب چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے سلام تو بدعت ہے؟ اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اہل حدث، دنیا کی سب سے بڑی گندگی، کالے تھوبڑے والے جو اپنے آپ کو اہل حدث کہتے ہیں، وہ امام علی مقام کی جنگ تک کا انکار کر دیتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ کا انکار کر دیا، کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں، یزید کو جنتی بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ جبکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلے کے ساتھ گزر ہوا، سرکار نے دریافت کیا کہ جب نکل رہے تھے کہ یہ میدان کون سا ہے، صحابہ نے بتایا رسول اللہ یہ کربلا کا میدان ہے۔ اللہ اکبر، سرکار رونے لگ گئے، صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ یہاں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور یہاں پہ خیمے لگیں گے، اس طرح فوجیں ہوں گی، یہ یزیدی ہوں گے۔ سرکار نے سب چیزیں بیان کر دی۔ سرکار کے علم غیب کا انکار کرنے والے اندھے ہیں، انہیں یہ واقعات اور یہ حدیثیں نہیں ملتی۔ اللہ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو میرے حسین کو شہید کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اب بتائیے، یزیدی فوج کا سپہ سالار امام علی مقام کو شہید کرے تو وہ جہنمی ہو، جس نے فوجیں بھیجی، جس نے اہل بیت پہ پانی بند کیا اور جس نے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی، وہ یزید جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ خیر، ہم تو اس حدیث شریف پہ عمل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا، حدیث شریف کا مفہوم ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ہمارا حشر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرے، اور ان وہابیوں کا، ان جماعتیوں کا، ان اہل حدثوں کا حشر یزید کے ساتھ کرے۔ یزید کو رحمت امیر المومنین کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو یزید پر، پلید پہ، اور اللہ کی لعنت ہو اس کے ماننے والوں پہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہمیں امام علی مقام کی سچی پکی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے،
ٹھیک ہو نام رضا تم پہ، کروڑوں درود، نعرے دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا، بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔